السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، عبداللہ بن ابی کا پورا نام اس کی ماں کے نام سے عبداللہ بن ابی بن سلول بتایا جاتا ہے۔ یہ ابن ابی سلول منافق کے نام سے مشہور ہوا اور رئیس المنافقین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل یہ یثرب کے تمام قبائل میں ایک ممتاز حیثیت رکھتا تھا، بلکہ تمام قبائل نے اس کو متفقہ طور پر اپنا سردار مقرر کر لیا تھا اور اس کی باقاعدہ تاج پوشی کے لیے جگہ اور وقت کا بھی تعین کر لیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کے ساتھ ہی اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر اسلام کا پرچار کرتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان نشاور کرنے کے بھی دعوے رکھتا تھا۔ ابن اسحاق کی ایک روایت کے مطابق یہ لوگوں کے سامنے اتنا دیندار بننے کی کوشش کرتا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لاتے تو یہ پہلے کھڑے ہو جاتا اور اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز شروع فرماتے یہ بول اٹھتا اور کہتا، اے لوگو، یہ ہیں اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارا کرم کیا اور تمہیں عزت دی۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم ان کی عزت و تکریم کرو اور ان کا فرمان سنو اور جو یہ کہیں فوراً بجا لاؤ۔ ابن ابی یہ کہتا اور بیٹھ جاتا۔ سادہ لوگ مسلمان اس کی یہ بات سن کر بہت متاثر ہوتے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا حتیٰ کہ غزوہ احد پر اس کا نفاق کھل کر سب کے سامنے آ گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی کھلی نافرمانی کی اور تہائی لشکر کو لے کر مدینہ واپس لوٹ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے فارغ ہو کر مدینہ لوٹے اور جمعے کے دن منبر پر تشریف لائے، یہ حسب عادت اٹھا اور پھر بولنے لگا، مگر اس بار صحابہ اکرام ادھر ادھر سے کھڑے ہو گئے اور اس کے کپڑے کو پکڑ کر کہنے لگے، اے دشمن خدا، بیٹھ جا، اب تو یہ کہنے کے لائق نہیں رہا۔ تو نے جو کچھ کیا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اب تو اس کا اہل نہیں ہے کہ زبان پر جو آئے وہ بک دے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور کہتا جاتا، گویا میں کسی بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام مضبوط کرنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، مگر چند صحابہ مجھ پر اچھل پڑے اور مجھے گھسیٹنے لگے اور ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، گویا میں کسی بڑی بات کے کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، حالانکہ میری نصیحت تو صرف یہ تھی کہ میں آپ ایسے کیا اسلام کی باتوں کی تائید کروں۔ کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہو گئے، انہوں نے اس سے کہا، تم اب واپس چلو، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تمہارے لیے بات کریں گے کہ جو تم نے احد میں حرکت کی اس کی بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرے۔ اس پر وہ کہنے لگا، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس واقعے کو تفسیر ابن جریر الطبری نے بھی نقل کیا ہے۔ الغرض یہ ظاہر طور پر اسلام کا بہت بڑا پیروکار تھا، مگر دل میں بغض و عناد کی آگ لیے پھرتا تھا، حتیٰ کہ جب تک زندہ رہا اسلام کی جڑ کاٹنے کے لیے یہودیوں اور مشرکین سے رابطے استوار کیے رکھے۔ یہی انہیں بالکل ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگانے میں بھی ابن ابی سلول پیش رہا۔ اسی وجہ سے اسے رئیس المنافقین کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ 9ویں سال کے ماہ شوال میں یہ بیمار ہو گیا
یہ مرض قلبی کے ساتھ ساتھ مرض بدنی میں گرفتار ہوا، حتیٰ کہ ذی قدا میں مر گیا۔ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جس کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ یہ انتہائی مخلص و صادق مسلمان تھے۔ جس روز ابن ابی منافق حالت نظام میں تھا، اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کی مجاز پرسی کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا اور فرمایا، میں نے تجھے یہودیوں کی دوستی سے منع کیا تھا، مگر تو نے نہ سنا اور نہ مانا۔ اس پر وہ کہنے لگا، یہ وقت عتاب و سرزنش کا نہیں ہے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، جب میں مر جاؤں تو آپ میرے جنازے پر آنا اور اپنی قمیض مبارک مجھے دینا تاکہ مجھے اس کا کفن دیا جائے۔ اہل تاریخ لکھتی ہے کہ اس روز آپ نے 2 قمیض مبارک پہنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال رحمت کا مظاہرہ فرمایا اور اوپر کی قمیض مبارک اتار کر منافق کو دے دی۔ ابی سلول وہ قمیض چاہتا تھا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے پہنی رکھی تھی، مگر آپ نے ایسا نہ کیا اور جیسے وہ چاہتا تھا وہ نہ دی۔ اس کے بعد وہ التجا کرنے لگا کہ آپ میری نماز پڑھائیں اور میرے لیے استغفار کریں۔ اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا کے اس کی نماز پڑھائی۔ المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اس وقت مجلس میں موجود تھے، انہوں نے اٹھ کر عرض کیا، حضور کیا آپ اس کی نماز پڑھائیں گے؟ حالانکہ وہ منافق تھا۔ اس پر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور کہا، اے عمر میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرنے یا عدم استغفار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور میں نے استغفار کو اختیار کیا ہے۔ اگر تم جانتے ہو کہ 70 بار میرا استغفار کرنے سے وہ بخش جاتا تو میں 1000 سے زیادہ مرتبہ بھی استغفار کرتا۔ اس ارشاد مبارک میں آپ عیسیٰ علیہ السلام کا اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں، اگرچہ 70 مرتبہ آپ ان کے لیے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ ہر گزر ان کو نہ بخشے گا۔ منقول ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز پڑھی تو قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، ان منافقوں میں جو بھی مرے کسی پر آپ بھی نماز نہ پڑھائیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ الغرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان افعال و اقوال کا صادر ہونا عجیب و غریب ہی بات ہے، اور ایسا کیوں کر ہوا اس کی حقیقت تک رسائی ممکن نہیں۔ مدارج النبوت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل ابی سلول کے بیٹے کی تسلی و تشفیع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، جو کہ مخلص الصادق مسلمان تھے۔ اس اظہار کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ اچھے سے جان لیں کہ بغیر ایمان کامل شفاعت بھی کوئی فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ بے شک حکم قطعی ہے کہ بے شک اللہ انہیں بخشے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس نے جو کہ کیا اس میں ضرور کوئی مصلحت و حکمت ہوگی جسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نہیں جان سکتا اور نہ معلوم کر سکتا ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور روایت بھی ہے کہ ابن ابی سلول کی موت کے دن منافقوں نے جو دیکھا کہ ان کا پیشوا آخر کار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز و دعا کا محتاج نیاز مندی بن گیا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس کے بارے میں یوں لفظ و کرام برستے دیکھا تو 1000 منافقین نے آ کر توبہ کی اور صدقے دل سے مسلمان ہو گئے۔ تاہم یہ تمام باتیں یعنی نماز پڑھنا اور استغفار کرنا وغیرہ ضعیف سے خالی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تشفیق کرتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی ہے جو دلوں کے راز تک بھی جانتا ہے۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم